ادبی خدمات میرے آج کے لیکچر کا موضوع اور یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ پریم چند حالات زندگی مختصر، ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں اس کا ذکر ہو چکا۔ پریم چند کی پیدائش، ازدواجی زندگی، تعلیم و تربیت اور باقی کچھ چھوٹی معلومات، مختصر معلومات ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہم نے پہلے لیکچر میں اس پہ بات کی، اس سے پہلے والے لیکچر میں۔ اب آج ہم ان کے فن پہ بات کریں گے، چونکہ پریم چند اردو افسانے کے جو کچھ کہتے ہیں کہ پہلے افسانہ نگار تو نہیں، لیکن باقاعدہ انہوں نے افسانہ نگاری آغاز کیا اور بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا ہم سب کو۔ جیسا کہ ایک انہوں نے کچھ پہلے ترجمے بھی کیے تھے اور پھر تبازت افسانے بھی لکھے اور اپنا نام اور ان اردو افسانے کو ایک نئی جہت عطا کی۔ جیسا کہ ایک بڑے نقاد نے کہا ہے، پریم چند کی روایت اردو کے افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کی ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ پریم چند کے افسانوں کے بغیر اردو افسانے کا مطالعہ ادھورا رہے گا، یا اس کی تاریخ ادھوری رہے گی پریم چند کے ذکر کے بغیر۔ پہلی بات یہ ہے کہ پریم چند نے پہلے نواب رائے کے نام سے افسانے لکھنے شروع کیے، پھر انہوں نے یہ نام کچھ سالوں بعد، کچھ برسوں بعد انہوں نے ترک کر دیا یہ نام، اور پریم چند جب حکومت نے جب ان کا سوز وطن افسانوی مجموعہ شائع ہوا 1908 میں، ان میں چونکہ وہ حب الوطنی یا باقی جو موضوع اس میں تھا حب الوطنی کے، حکومت کو لگا کہ اس میں بغاوت کے موضوعات جیسے ہیں، تو انہوں نے اس کو ضبط کیا اور پریم چند کو نام تبدیل کرنا پڑا اور انہوں نے پریم چند کا نام اختیار کیا۔ تو سوز وطن میں بہت سے افسانے اچھے جن میں حریت پسندی، غلامی سے نجات اور علم بغاوت بلند کرنے موضوعات کو سمیٹا گیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد پریم چند کا قلم تھما نہیں، تو انہوں نے افسانہ نگاری چونکہ جاری رکھی، اور ناول نگاری بھی انہوں نے کچھ ناول بھی لکھے ہیں۔ بہرحال ہماری یہاں جو بحث ہے، جو موضوع ہمارا ہے، وہ اردو افسانہ نگاری، ان کی افسانہ نگاری تک ہے۔ اگست 1910 تک انہوں نے جتنی کہانی، انہیں مختصر افسانے کا نام دینا مشکل۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ فن کی کسوٹی پر کم اترتی دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ افسانے ہیں، وہ افسانوں کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو اسی سال 1910 جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، نواب رائے کا نام جو ہے انہوں نے جو تبدیل کیا ستمبر 1910 میں، انہوں نے نواب دھنپت رائے کے نام سے بے غرض محسن، اور دسمبر 1910 میں پریم چند کے نام سے پہلا افسانہ جو ان کا ہے، جو ہمیں مختلف کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ بڑے گھر کی بیٹی، ان کا افسانہ۔ تو یہ نقطہ آغاز ان کے بڑے افسانے ہیں ابتدائی۔ پھر 1918 سے 1930 تک گویا 12 سال کی مدت کو پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور سمجھنا چاہیے۔ عالمی تاریخ میں ایک بڑا آفرین زمانہ تھا۔ روس کے محنت کشوں کو 1917 میں سرمایہ داروں پر فتح حاصل ہوئی، تو روس کا انقلاب بھی ہوا تھا، وہاں بولشوک انقلاب آیا اور ایک حکومت قائم ہوئی الگ طرح کی، جس کو بائیں بازو کی حکومت کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں۔ 1918 میں عالمی جنگ کے خاتمے پر، پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ پاس کر دیا۔ تو یہ جو یہاں پہ تحریک چل رہی تھی، تو وہاں پر عالمی سطح پر بھی تاریخ موڑ لے رہی تھی، اور یہاں پر بھی تحریک چل رہی تھی۔ تو ان حالات نے پریم چند ادیبوں کو متاثر کیا، ان میں پریم چند کا نام بھی شامل ہے۔ پریم چند 1921 میں جو مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی اور دوسرے لیڈروں نے ہندوستانیوں سے سرکاری ملازمتیں ترک کرنے اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ پریم چند پر اس اپیل کا اتنا اثر ہوا کہ فروری 1921 میں وہ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ پریم چند نے سرکاری ملازمت ترک کر دی تو غلامی کا جواں اپنے کندھے سے اتار پھینک دیا۔ تو اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے، اس پر بندشیں کم ہو گئی حکومت کی، اور وہ
खुले जहन से लिखने लगे बड़े मौज़ूआत पर, चाहे वो हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के मौज़ूआत हो या बाकी जो समाजी मौज़ूआत थे जिन पर भी जिन पर हुकूमत तंग करती थी उनको, उन पर भी उनको छूट मिल गई और वो किसी भी मौजू पर अब लिख सकते थे। हाँ तक या उन्होंने नाम भी कलमी नाम अब प्रेमचंद भी रखा था। और इस दौरान उन्होंने चेखोव, मौपासा, ऑस्कर वाइल्ड, अनातोल फ्रांस, ये बड़े अदीब हैं, फ्रांसी और रूसी अफसाना निगार, तो इनका तर्जमा भी किया था। तो उन्होंने कुछ अफसाने लिखे इस दौर की। बाज कहानियां जो है, एक अफसाना आपके सिलेबस में गिल्ली डंडा भी है, तो शतरंज की बाजी, मोट ईद का नोंग जोंग, पौष की रात, सवा सिर गेहूं, राही नजात, मज़ार आतशी, इस दौर की मायानाज कहानियां हैं। तो प्रेमचंद का अब जो फन है वो बहुत हद तक उसमें काफी तरक्की होती है, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो तकनीक पर, जो अफसाने की तकनीक है, पूरी कुदरत हासिल हो गई है उनको इस दौरान। जो उन्होंने अफसाने लिखे बड़े अफसानों में शुमार होता है इनका। इंसानी नफ्सियात के रमज को उन्होंने खूब समझ लिया है, और इंसानी नफ्सियात के रमज तो जो अफसाने का एक अहम किसी भी फन का, कि खासकर जो लिखने से ताल्लुक फन रखता है, लिटरेचर, तो इसमें इंसानी नफ्स का भी एक अमल दखल होता है। उस पर भी प्रेमचंद की गिरफ्त अच्छी हो गई इस मुताले के दौरान, या इन लिखने के दौरान जो तजुर्बात उन्होंने हासिल किए, अपने तजुर्बात को अफसाने में कामयाब इकरार देने का हुनर अब पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आया। फिर तीसरा दौर प्रेमचंद की अफसाने का तीसरा दौर 1931 में शुरू होकर 1936 में खत्म होता है। फिर 1931 से 36 तक इनका वो दौर, अब वो फनी पुख्तगी की महराज पर नजर आते हैं। फिर फनी पुख्तगी जो है इनकी महराज पर नजर आती। मतलब ये है कि अब उनको फन पर पूरी गिरफ्त हासिल है। बड़े अफसाने ने लिखे, फन की तकनीक, चाहे वो किरदार निगारी, मुकालमा हो, नफ्सियाती नुक्ते के नजर से हम देखें, या बाकी जो उन्होंने मंजर कशी, उस पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। तजुर्बात ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया, और अब उनके ख्यालात में बहुत पुख्तगी पैदा हो चुकी थी। इस दौर में उनका रिवायती आदर्शवाद फीका पड़ता दिखाई देता है। पहले उनका ख्याल था कि बुरों के दिल बदल कर बुराई का खात्मा किया जा सकता है। अब उनको यकीन है कि बुराई मिटाने के बुरों को फना करना जरूरी है। ये उनके जो नुक्ते नजर में एक तब्दीली आ गई कि बुरों को तब्दील किया जा सकता। पहले वो ये सोचते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसे कुछ अफसाने लिखे कि बुरों को मिटाना ही जरूरी है, बुराई खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक वायलेंट, लेकिन उनका ये था कि थोड़ा वो इंतहा पसंद हो गए अपने वो उस नजरिए में। 1933 में प्रेमचंद की कहानी नजात शाये हो, तो इस पर इल्जाम लगाया गया कि इससे आला जात के हिंदुओं, खास तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा होता है। इस इल्जाम के जवाब में उन्होंने एक मजमून लिखा और साफ साफ कहा कि ब्राह्मणों, महाजनों, उन गरीबों का खून चूसने वालों से नफरत हक बजानिब है। उन्हें यकीन हो गया था कि जमींदारों, महाजनों और ब्राह्मणों की खसलतें बदल नहीं सकती। ये वो जमाना है जब प्रेमचंद मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इस्लाही और इखलाक की जावे निगाह के बजाय तारीखी और मादी हकाइक की रोशनी में देखने लगे थे। तो उनको अब यकीन हो चुका था कि जो मुल्क है उसमें महाजन, जमींदार या ब्राह्मण तबका जो है वो गरीबों पे जुल्म करते हैं, किसानों पे जुल्म करते हैं, मजदूर। तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ आवाज, इस इस्तेसाल के खिलाफ। तो प्रेमचंद को दरपेश मसाइल, उनने इन पर नजर रखी, या उनको यकीन हो चुका था कि क्या क्या मसाइल थे, उनके खिलाफ लिखना है। इस जमाने में उन्होंने हयात के नए तजुर्बे भी किए, और एक खास बात यह कि इस दौर में उनकी जबान बहुत साफ और सलीस हो गई। तो साफ और सलीस हो गई उनकी जबान। फिर उनके जो जबान पर भी पुख्तगी आई, जबान में भी पुख्तगी आई। प्रेमचंद की अफसानिगारी आगाज इर्तिका ज़हन नशीन करने के बाद जरूरी मालूम होता है कि उनके अफसानिगारी खुसूसियात, अब हम खुसूसियात, लेकिन उससे पहले जो अफसानी मजमू उनके कुछ हैं। सोज़िवतन 1908, प्रेम 25 जिल्द अवल 1915, प्रेम 25 जिल्द दूम 1918, प्रेम 32 1920, खाके परवाना 1921, खौफ ख्याल 1928, फिरदौस ख्याल 1929, प्रेम 40 1930, आखिरी तोहफा 1934,
زادرہ 1936، تو یہ ان کے کچھ افسانوی مجموعے ہیں. تو طرز تحریر کی خصوصیات یا جو ان کے افسانے کی خصوصیات تھی تو قابل ذکر روایت اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی پریم چند کی یہاں. تو ان کا جو فن ہے وہ ابتدائی کہا جا سکتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے جو آغاز کیا ان کو خود ہی صحرا ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ان موضوعات کو چنا یا اس طرز تحریر کو چنا یا ان باقی مسائل کو چنا. وہیں سے اردو افسانے کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے جو ہم افسانے کا مطالعہ کرتے. جب ہم اس سے پہلے چونکہ لکھے گئے تھے کچھ افسانے لیکن ان کے موضوعات وسیع نہیں تھے یا داستانوی طرز اظہار یا باقی ان میں چیزیں تھی. دیہات کی تصویر کشی ایک خصوصیت ان کے افسانوں کی ہے کہ انہوں نے دیہات کے مسائل پر لکھا. تو دیہات میں جو زمیندار گاؤں والوں پر یا کاشتکاروں پر ظلم کرتے ان کے خلاف پریم چند نے لکھا. وہ گاؤں میں پلے بڑے ہندوستانی گاؤں ان کے روم میں بس گیا تھا تو ان کے مسائل سے وہ واقف تھے. ان پر انہوں نے لکھا. پریم چند نے ہندوستانی گاؤں کو پروہت مہاجن زمیندار کے ظالمانہ شکنجے میں جکڑا ہوا پایا. تو کسان کو خون چوستے دیکھا، مہاجن کو دیکھا کہ ضرور میں کسان کو اس طرح ادار اور بیاج کے جال میں کس لیتا ہے وہ جنبش نہ کر سکے. زمیندار بٹائی کے بہانے کسان کی محنت کمائی اپنے گودام میں بھر لیتا ہے. تو ان پر انہوں نے افسانے لکھے. تو دوسری بات حقیقت نگاری. پریم چند کے افسانوں کی دوسری اہم خصوصیت پوس کی رات جو پہلا جو اب ہم دیکھتے ہیں یا باقی جو افسانے ان کے ہیں تو اس میں انہی چیزوں کی آپ دیکھتے ہیں. عیدگاہ یا باقی سوتیلی ماں تو ان میں وہ افسانے موضوعات. حقیقت نگاری جیسے حقیقت نگاری ان کے افسانہ کفن ہے. باقی جو حقیقت نگاری اسے سوز وطن میں جو افسانے شامل ہیں تو یہ حقیقت نگاری. انہوں نے زندگی کو جیسا پایا ویسا ہی بیان کر دیا اپنے افسانوں میں. یہ حقیقت نگاری ہے. دراصل وہ قصے داستان یا باقی انہوں نے نہیں. آدرشواد پریم چند کے فکر کا بنیادی حصہ ہے. تو آدرشواد بھی پریم چند ان کے یہاں وہ آدرش جو ہے ٹالسٹا اور مہاتما گاندھی کے افکار سے متاثر تھے. تو انہوں نے ان کے ایک آدرش تھا کہ ہمیں سوسائٹی کو کیسے بدلنا ہے، انسان دوستی کی تعلیم دینی ہے. تو یہ ان کے یہاں یہ چیزیں تھی. سماجی انصاف بھی ان کے موضوعات تھے یہاں پہ کہ سماج کو بدلنا ہے، سماج میں انصاف ملنا چاہیے غریب کو. تو انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی اس سماجی ناانصافی سے جو اچھوتوں کے ساتھ یا دلت طبقے کے ساتھ مسائل پیش تھے. نام نہاد جو بڑے طبقے نے یا برہمن طبقے نے ان کو ظلم کیا تھا ان پر. تو اس وجہ خون سفید یا صرف ایک آواز دو ایسی کہانی جن میں مسئلہ بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. تو کفن بھی ایک افسانہ، اس میں بھی یہی بات پیش کی گئی کہ کس طرح ایک دلت یا ایک نچلے طبقے کے ایک گھرانے کو مسائل پیش آتے. غریب طبقہ ہوتا ہے تو ان کی وہ ایک بہو مرتی ہے وہاں پہ جس کو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس. فرقہ وارانہ ہم مانگی کو پریم چند بہت اہمیت دیتے ہیں مذہب کے سلسلے میں. تو فرقہ وارانہ مذہبی جو انہوں نے اس پر بھی مطلب روشنی ڈالی ہے. انسان دوستی تو یہ بھی ہے. جیسے ان کے یہاں ایک افسانوں پہ تھوڑی بات، پولیس اور سرکاری افسروں کو بے گناہ پر ظلم کرتے دیکھا تو ان کے خلاف آواز اٹھائے. اندھیرا تو اندھیرا ایک افسانہ ہے. ان کا بھوک اور تنگ دستی کو دیکھا تو اس پر غم زدہ ہوئے کفن افسانہ لکھا. انسانوں کے ساتھ چھوٹ چھات کا برتاؤ دیکھا تو اس پر وار کیا. خون سفید کسی کو قرض اور سود کی چکی میں پستے دیکھا تو انہیں ناگوار ہوا. سوا سیر گیہوں لکھا. کسی کو بے آسرا پایا تو انہیں رنج ہوا. پوس کی رات لکھی. مختصر یہ کہ انسان دوستی کا جذبہ موج تہنشی کی طرح ان کے تمام افسانوں میں کار فرما نظر آتا ہے. اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند ادب میں مقصد کے قائل ہیں اور اس کے ذریعے زندگی کو سنوارنا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں. اپنے دور کے مسائل پر غور کرتے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہیں پریم چند کے افسانوں کے مواد اور موضوعات سے متعلق. اس کے ساتھ ان کے فن کو جاننا ضروری ہے. فن جو ہے اب ہم نے موضوعات پر تھوڑی بات کی کہ ان نے کیسے مطلب موضوعات چنے یا اپنے افسانوں میں کیا کیا موضوعات جن پر ہم نے بات کی ابھی یا ان کا نقطہ نظر چاہے وہ انسان دوستی کا ہو، حقیقت نگاری کا ہو، سماجی انصاف. تو فنی مطالعہ جو ان کا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پر بات ہوگی. شکریہ.